اقتدار میں آیا، جس طرح یہ شخص جعلی طریقے سے لوگوں کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آیا، اور پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا حضرت علی کا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ یہی عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ جس کو اپنا ڈیڈی سمجھتا تھا، جو ڈیڈی اس کو لے کر آیا، جس ڈیڈی نے اس کو گود میں بٹھا کے اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، آج روزانہ اپنے اسی ڈیڈی کو جو ہے وہ برا بھلا بول رہا ہے۔ یہ وہی عمران خان ہے جس نے اس کو جہاز کی ٹکٹیں لے کے دیں، جس نے اس کے ممبران جہاز میں خرید و فروخت کی، جس نے اس کے گھر کے بجلی کے بل بھرتے تھے، اس کے گھر کا کھانا بھی جو ہے جو اس کے اے ٹی ایم دیتے تھے ان کے خلاف اس نے کیا کیا۔ تو یہ ایک احسان فراموش شخص ہے عمران خان۔ یہ وہ شخص ہے جو اس وقت اس ملک کے لیے ایک ناسور کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت آج ایک برے حال میں ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، ایک پریشر میں ہے، لیکن یہ ریکور ہو سکتی ہے۔ لیکن اس معیشت کی کو اس نہج پہ پہنچانے میں صرف اور صرف ایک شخص اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے عمران خان نیازی، کیونکہ اس نے اپنی نہ ہی کوئی تیاری تھی، اور اب وہ مانتا بھی اپنے انٹرویوز میں کہ جی ہمیں تو تیاری تھی نہیں۔ اگر جس ایک اناڑی شخص کو تیاری نہیں تھی تو اس نے اس کو اپنے ملک کا 3.5 سال وزیر اعظم بنا دیا، پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اس جیسے نااہل اور جاہل شخص کو بٹھا کر وہاں پہ۔ اور اس نااہل اور جاہل شخص نے جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنرز چینج ہو رہے تھے، کبھی فائنانس منسٹرز چینج ہو رہے تھے، کبھی پوری فائنینشیل ٹیمز چینج ہو رہی تھیں، کوئی تجربہ نہیں تھا، اور خود اپنے انٹرویو میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم آئی ایم ایف میں بہت لیٹ گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ایک تجربہ تو کر لیا، اس تجربے سے آج ہوا کیا کہ ملک کی معیشت اس وقت کسی پریشر پہ ہے، جس کو واپس ریکوری ہم سب کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، کاروباری شخصیات کی ذمہ داری ہے، ہم سب کو ذمہ داری ہے کہ اپنے اس ملک کی معیشت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے ہم ہر اس اقدام وہ کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس میں ذمہ دار جو شخص تھا وہ وہی تھا عمران خان نیازی، جو زبردستی گھس بیٹھیا، آ کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا، اس کا شوق پورا کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں دی گئیں۔ وہی عمران خان نیازی فرماتا ہے احتساب ہونا چاہیے، اور نیب تو میرے انڈر تھی نہیں، اسی شخص کے انڈر نیب تھی۔ روزانہ کی بنیاد پر ٹاک شوز میں اس کے منسٹرز نام لیتے تھے، جی فلانا گرفتار ہونے والا ہے، 2 دن کے بعد وہ سیاستدان گرفتار ہو جاتا تھا۔ یہ خود تقریروں میں بولتا تھا جی فلانے کے ثبوت میرے پاس آ گئے، وہ گرفتار ہونے والا ہے، 2-4 دن کے بعد وہ بندہ بھی گرفتار ہو جاتا تھا۔ تو اس شخص نے نیب کو اپنی انگلیوں پہ نچایا۔ عمران خان نے نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز کیا۔ عمران خان نے نیب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور اس مقاصد میں اس کے ساتھ ساتھ ایک سابق جج بھی موجود تھے جو چیف جسٹس صاحب تھے، جنہوں نے عمران خان نیازی کی خواہشوں پر ملک چلتا تھا۔ اس پورے ملک میں قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے، 2018 کے الیکشن سے پہلے، عمران خان صاحب عمرے پہ جانے کا ان کو شوق تھا، اچھی بات ہے عمرہ کریں، ان کے ساتھ ایک دوست ان کا ساتھ شامل تھا جو ساتھ جا رہا تھا، اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں تھا، اور فون پر ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکل گیا جی۔ وہ بندہ ایئرپورٹ پہ تھا، اور پتہ نہیں کون سی گیدر سنگی تھی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور وہ فون پہ 15-20 منٹ میں اس شخص کا نام ECR سے نکل گیا، وہ ساتھ چلا گیا۔ بس اس ملک میں قانون کی، آئین کی دھجیاں جو عمران خان نے اڑائی، اور آج دن تک اڑاتے جا رہے ہیں۔ 3-4 دن پہلے بھی صدر عارف علوی صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی جس کو عمران خان آج کل سارا دن تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جن صاحب کو، بولے جی انہوں نے ہماری الیکشن میں بڑی مدد کی، انہوں نے ہماری الیکشن میں جو ہے وہ سینٹ میں بڑی مدد کی۔ یہ شخص خود کہتا تھا کہ جی میرے پاس نہ سینٹ میں نمبر پورے تھے، نہ اسمبلی میں نمبر پورے ہوتے تھے، تو میں کسی کو بولتا تھا کہ جی میری مدد کریں۔ تو جو یہ ساری جتنی چیزیں یہ بتا رہا ہے، کوٹ کر رہا ہے، ساری غیر قانونی، غیر آئینی چیزیں، اور عمران خان مان رہا ہے کہ اس نے غیر قانونی، غیر آئینی چیزیں کی ہیں۔ آج جو یہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جی نیب میرے بس میں نہیں تھی، نیب تو میں کہتا ہوں کہ نیب اس ملک میں صرف مخالفوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئی، اور عمران خان کے ناجائز چیزوں کو جائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی، اور میں اس کو پروف کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ کسی بھی گریٹ ڈیبیٹ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے
جتنے بھی میگا کرپشن اسکینڈلز تھے جس میں BRT KPK ملم جبا یہ ساری چیزیں تھیں جس میں ان کی اپنی رپورٹ ٹیم مجھے گھڑی گھڑی دہراؤں گا مجھے پتا ہے کہ یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں لیکن 7 ارب روپے کے کک بیکس چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخوا کی رپورٹ تھی پشاور ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی کہ جی اس کے اوپر مقدمہ کرے FIA اور نیب اور پھر سپریم کورٹ سے کس نے اس کو بچایا اور میں کہتا ہوں اب وہ سارے پریشرز نہیں ہیں اب اگر ملک آئین اور قانون کے دائرے میں چلے گا تو جو بھی اس کو جس طریقے سے اس کو بچایا گیا وہ سارے مقدمات سامنے آنے چاہیے عمران خان اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو جو کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور نیب قوانین پہ بولتے ہوئے عمران خان نے نیب قوانین تبدیل کیے سب سے پہلے اور کون سے تبدیل کیے کہ جی کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہو نیب سے یہ عمران خان نے کیا کسی اور نے نہیں کیا جب عمران خان 3.5 سال کے اس کے آخری 5-6 مہینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ساری یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں تو ان تمام غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو میں نیب کے اس دائرے سے بچنے کے لیے ان کو شیلٹر دوں اور شیلٹر کیا جو اس نے وہ ترمیم کی عمران خان نے جس میں اس کا ذاتی بچاؤ تھا کیونکہ اس میں جتنے بڑے اسکیمز تھے چاہے وہ چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو چاہے وہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو چاہے کھاد یوریا جتنے بھی انہوں نے کمبائنڈ کوآپریٹ کرمنل جسے کہتے ہیں نا یہ بڑے بڑے فراڈ اور یہ کرپشن کے کام کیے اس سب میں اس نے کیا کیبنٹ کو استعمال کیا اور پھر کیبنٹ سے وہ بلینکٹ اپروول لینے کے لیے اس نے نیب میں وہ ترمیم کی جس میں اس کو اس کی ذات کو اس کے ان چند وزراء کو جو کہ اس ذات اس کے کرپشن میں ملوث تھے ان کو ایک شیلٹر حاصل ہو تو یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں جو کہ اب یہ کام جو ہیں وہ اب وہ چیزیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا لازمی ہے عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہے یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جی جس کو یہ انٹچبل ہو جائے ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملوث پایا جائے گا میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے یا بھارت سے چندے لیے ہوں اپنے ملک میں سیاست کے لیے اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے اسرائیل اور بھارت سے چندے ان لوگوں نے لیے جس کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دے دیے اب اس ججمنٹ کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ شخص ابھی بھی قانون سے بچا ہوا ہے اور کون سا پاور ہے جس کو آج دن تک قانون سے بچا رہا ہے اس کے علاوہ توشہ خانہ کے کیس توشہ خانہ کا سب سے بڑے بڑا ڈاکو تو عمران خان خود نکلا وہ گھڑی چوری کی چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن یہ گھڑی چور شخص کو جو کہتا کہ میں ایماندار آدمی ہوں دیانتدار آدمی ہوں اس نے گھڑی تک نہیں چھوڑی اس نے قالین تک نہیں چھوڑے اس نے جویلری تک نہیں چھوڑی وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کی گوگی صاحبہ تھی لے آئے واپس اس کو پاکستان میں آج بھی گوگی صاحبہ ملک سے فرار ہے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی ہے اور گوگی کس کی فرنٹ مین تھی سب کو فرنٹ پرسن تھی سب کو پتا ہے کہ اس وقت کی فرسٹ لیڈی کی فرنٹ پرسن تھی جس طرح پنجاب کے کاروبار چلتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ جی گوگی کی وہاں سے پرچی آتی ہے پیسے دبئی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان پرچیوں سے جو ہے سارا کام چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے جو سیلاب متاثرین کی بات ہے سیلاب متاثرین کی جو چندے کے پیسے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس اکاؤنٹ کو سیز کرے اور وہ پیسے ضبط کر کے سیلاب متاثرین کے جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ڈالے جائیں تاکہ ان سارے پیسوں سے جو ہے ان غریب مسکین جو لوگ اس وقت مشکلات میں ان کی مدد کی جا سکے لیکن ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا عمران خان طالبان پہ بات کر رہا تھا 2 دن پہلے میں سن رہا تھا یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں ان ساری چیزوں کا بنیادی جو بنیاد ڈالا وہ عمران خان نے خود نے بیٹھ کے ڈالا ہے آپ کو یاد ہوگا جب ثانیہ APS ہوا تھا ثانیہ APS میں خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی PTI کی حکومت تھی دہشت گرد آئے دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور دہشت گرد نکل کر چلے گئے خیبر پختونخوا سے تو PTI کی حکومت کیا کر رہی تھی PTI کی وہاں پہ جو پولیس ان کی حکومت میں کیا کر رہی تھی اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا مردان جیل بنو جیل بریک ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی اور بنو جیل واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے خاموشی سے کوئی چابی سے تالا توڑ کے چلا گیا ہو ڈبل کیبنوں میں جلوس میں
دہشت گرد آئے, بنو جیل بریک کی, اور وہاں سے دہشت گرد اپنے ساتھ لے کر چلے گئے, جلوس کی شکل میں آئے, ڈبل کیبنوں میں لے کر آئے وہ لوگ. تو اس وقت کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت تھی. تو یہ ان ساری واقعات کے بعد عمران خان کا کوئی حکومت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اتنی دینا دلیری سے آج تک پاکستان میں مجھے کوئی ایک واقعہ بتائیں جو ہوا ہو. لیکن عمران خان کو آپ کو ایک نااہل ترین شخص تھا, نااہل ترین, اس نے اپنے دوست یاد ڈالے, کسی کو چیف منسٹر بنایا جو اپنے اسکول میں ساتھ پڑھتا تھا, کسی کو کیا بنایا, اور سب سے اس کا مقصد کیا تھا کہ صرف مال بٹورنا, بس صرف اور صرف اس نے مال بٹورے, قوم کے نوجوان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. اپنے اداروں کے خلاف اس نے جو مہمیں چلایا آج دن تک چل رہی ہیں. اس کی سوشل میڈیا کی ٹیمیں ملک کے جتنے بھی اہم ادارے ہیں, وہ ادارے جو کہ آپ کے ہمارے حفاظت کے ضامن ہیں, جو آپ کے ہمارے سرحدوں کے ضامن ہیں, جو کہ آپ کے ہمارے لیے وہ مجاہدین جو ہمارے لیے روزانہ لڑ رہے ہیں, وہ ان دہشت گردوں سے لڑائی کر رہے ہیں, ان اداروں کے خلاف جو گھٹیا اور گھناؤنی مہم عمران خان چلا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی قانون کے دائرے میں رہ کر, کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی چیز میں نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ کرپشن میں عمران خان ملوث, اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, سپریم کورٹ کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, ہمارے الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث, ہمارے اہم قومی اداروں کو متنازع بنانے میں عمران خان ملوث. ہر اس غلط کام میں عمران خان ملوث ہے جس میں ماضی کی مثالیں موجود ہیں. اگر کسی نے اس طرح کی کوشش کی تو اس طرح قانون کس طریقے سے پیش آتا ہے, تو وہ قانون کس طرح سے پیش آئے. یہ جھوٹا مکار شخص ہے, جو شخص آج دن تک اپنی قوم کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میرے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں. وہ شخص صادق و امین کا سرٹیفکیٹ اس کو ہماری اعلیٰ عدالتیں دیتی ہیں, وہ کیسز بھی ان کے پینڈنگ ہے. مطلب کسی کی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ایک لفظ بات کرنے کا نہ مجھے شوق ہے اور نہ ہی ہماری پارٹی کی کبھی پالیسی ہے. لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کو پاکستان میں صرف ایک شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا ہے, ثاقب نثار صاحب نے, صرف ایک شخص کو پورے پاکستان میں ملا ہے سرٹیفکیٹ, اور وہ ملا ہے عمران خان نیازی کو. تو اس نیازی صاحب جو اپنے بچے تک نہیں بتا سکتا کہ میرے بچے کتنے ہیں, اتنا جھوٹا اور مکار شخص ہے, اس شخص کو آپ نے سرٹیفکیٹ دے کے آپ نے اپنے قانون کے منہ پہ تماچا مارا ہے. یہ جھوٹا شخص, یہ فراڈی شخص, یہ 2 نمبر شخص, اس کی پوری سیاست 2 نمبری سے بھری ہوئی ہے. اس شخص کو ہمارے ملک میں مسلط کیا گیا. میں سن رہا تھا پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی, کل کسی نے مجھے بھیجی ایک کلپس کہ کہہ رہے تھے کہ اگر بی بی زندہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتا. میں کہتا ہوں اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو کسی کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ عمران خان کو وزیر اعظم کو بناتا. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو ملک میں اس طرح کے حالات نہیں ہوتے. بی بی شہید زندہ ہوتی تو ثاقب نثار کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کو جو ہے وہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو اس ملک میں معیشت کے حالات اتنے برے نہیں ہوتے. اگر بی بی شہید زندہ ہوتی تو جمہوریت کی جو ہے وہ ہر شخص جمہوریت کی بات کر رہا ہوتا. ظاہر ہے ہمیں پتا ہے کہ ہماری شہید لیڈر نے پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے, عوام کے لیے, خواتین کے لیے, مزدور کے لیے, کسان کے لیے, ہر شعبے کے شخص کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد کی. انہوں نے ایک پروگرام دیا ہے, اس پہ پوری قوم چل رہی ہے, اور اس میں ہم لوگ ہماری کوشش ہے کہ وہ پروگرام آگے چلتے رہیں. لیکن یہ جو شخص, اس نے کوئی ایک مجھے اسکیم بتا دیں. یہ سندھی لباس پہن کے کل جو پریس کانفرنس میں کچھ کر رہے تھے غیر سیاسی لوگ, جو کہ کاؤنسلر کی الیکشن ہار گئے اور ایم این اے بن گئے, اور پھر وفاقی وزیر بھی بن گئے. بس جو شخص یہاں پہ کاؤنسلر نہیں بن سکتا تھا, وہ لوگ وہ ایم این اے بھی بن گئے, وفاقی وزیر بھی بن گئے. وہ تو میں کہتا ہوں, اور جنہوں نے بنایا آج اس کو بیٹھ کے روزانہ ٹی وی پہ آپ گالیاں دے رہے ہو. جو آپ کے مائی باپ تھے جنہوں نے آپ کو بنایا, ان کو آپ روزانہ ان کے لیے برا بھلا بول رہے ہو, جن کے آپ کے اوپر احسانات ہیں, جن کی وجہ سے آپ کا تھوڑا بہت ایک وہ تصور بنا, آپ کا تھوڑا بہت جو ہے آپ کا ایگزسٹنس بنا, جن کی وجہ سے آج آپ ان کو برا بھلا بول رہے ہو, ان کے لیے غلط باتیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ شخص جو کاؤنسلر نہیں بن سکتے تھے, جن کی حیثیت, سیاسی حیثیت 0/0. اور میں کسی کے اوپر نہیں جاتا کہ کسی کے پاس کیا ہے, فیوچر کیا ہے, لیکن وہ شخص بیٹھ کے ہمیں یہ مثالیں دے رہے ہیں
اور یہ سندھ میں بیٹھ کے باتیں کریں. مجھے بتائیں عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم بتا دے جو عمران خان نے دی ہو, کوئی بنی ہو. ایک رات 3.5 سال میں عمران خان کو نہیں ملی کہ سندھ کی دھرتی میں آگے کہیں پہ ایک رات رک جائے. پورے پاکستان بھر میں کوئی ایک پروگرام مجھے بتا دے جو عمران خان نے دیا ہو. کیا کیا؟ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا اس کے کبھی نام تبدیل کر دیے گئے, اس میں اسی کے پیسوں سے کبھی ایک اسکیم چلا رہے ہیں, اسی کے پیسوں سے کبھی وہ سستی روٹی چلا رہے ہیں, کبھی نان چلا رہے ہیں, کبھی کیا چلا رہے ہیں. صرف اور صرف وہ آپٹکس کے لیے ڈرامے بازی کی عمران خان نے, صرف آپٹکس کے لیے ڈرامے بازی. یہ شخص نہ سیاست کے قابل ہے, یہ نہ ہی اچھا انسان ہے, نہ ہی اچھا مسلمان ہے, جو کہ یہ واحد شخص ہے جس کو اس کے ساتھی بولتے ہیں سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو. مطلب اس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اگر مجھے ابھی کوئی شخص بولے سر آپ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح نہیں اس طرح کر دو, اس کا مطلب کہ میرے پہ وہ چیز نہیں ہے, مجھے کوئی اور آگے سمجھا رہا ہے سر تھوڑا اسلامی ٹچ دے دو, اور پھر شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ وہ کرنے کے لیے. یہ واحد شخص 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح, اچھی بات تسبیح, اور 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ, 24 گھنٹے جھوٹ پہ جھوٹ. صرف یہ آپٹکس دکھانے کے لیے اس کے اسکرپٹ رائٹرز ہیں جو شاید اسرائیل یا بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسرائیل اور بھارت سے اس کو جو ہے وہ فیڈنگ دیتے ہیں کہ ابھی یہ کر رہے ہیں, ابھی اس ادارے کو کنٹروورشل بنانا ہے, ابھی یہ نیا ٹاپک شروع کر دینا ہے, پوری قوم کو اس بتی کے پیچھے لگا دینا ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے بس یہ کام شروع کر دے کہ جی عمران خان نے آج اس ٹاپک پہ بات کی تو سارے ٹی وی اسکرین پہ اس پہ بحث شروع ہو جانی چاہیے. کبھی اس نے بولا کہ جی میں اسمبلیاں توڑ رہا ہوں. اس سے بڑا جھوٹا شخص کیا ہو سکتا ہے, میں بتاؤ کس نے منع کیا اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے کے لیے؟ کس نے منع کیا ہے؟ کون سی مجبوری ہے ہمت ہے انسانیت؟ اگر کوئی انسان کی کوئی حیا شرم ہوتی ہے, کوئی زبان ہے, تو توڑو آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی. تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ کہ میں اب اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. محمود خان نے اس کو بولا بھائی ہم قسمتی سے ہمیں یہ حکومتیں ملی ہیں, اور جنہوں نے حکومتیں دی ہیں آج کل تم ان کو ہی برا بھلا بول رہے ہو, تو یہ حکومت ٹائم اپنا پورا کرے گی. محمود خان خود اس کے کہنے پہ نہیں ہے, اس کے لیفٹ رائٹ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں, جن کے ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے, بولے کس جاہل شخص کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت, میں چیلنج کرتا ہوں توڑے نا خیبر پختونخوا کی حکومت. کہاں گئی تمہاری زبان؟ اور ایسے جھوٹے شخص کو ہم روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس کے انٹرویو کر رہے ہیں, جس سے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے, صرف جھوٹ سے بھری ہوئی پوری اس کی پالیٹکس ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں. وہاں پاکستان کی وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں ایک بات کی, وہ یہ کی کہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ نہ کرے کہ خاتون اول جو ہے وہ جیل کے چکر کاٹتی ہوں, اور جو ہے وہ یعنی اشارہ کیا انہوں نے عمران خان کی طرف کہ وہ جیل کے اندر ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے, اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کیا اسے اسی پنجاب کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی جس کا وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہے, یا اسلام آباد کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز, جب الیکشن کمیشن کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ ایک شخص نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ بھی لی ہے, 7-8 فورن اکاؤنٹ اپنے جو انہوں نے وہ چھپائے ہیں, وہ بھی سامنے چیزیں آ چکی ہیں قوم کے, جیسے اپنے اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں. یہ بھی قوم کے سامنے حقیقتیں آ چکی ہیں کہ اس نے گھڑی چوریاں کی ہیں. وہی توشہ خانہ پہ باقی لوگوں پہ نیب کے کیسز بن سکتے ہیں, لیکن عمران خان پہ نہیں بن سکتا. انڈر ویلیو بھی اس نے کیے, جھوٹ بھی بولے, اور بولا جی میں نے اسلام آباد میں کسی کو گھڑی بیچی, وہ اسلام آباد والے نے بول دیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چور کا, اس نے مجھے گھڑی بیچی ہی نہیں ہے, میری جعلی رسیدیں بیچ کے وہ چل رہا. اب ایک ملک کا وزیر اعظم کا دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر چلتا ہو, مطلب یہ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر وہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہو. اور دبئی میں ایک معزز شخص نے وہ گھڑی خریدی, اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس لیے خریدی کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی. تو جس شخص میں یہ حیا شرم نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی گھڑی بھی بیچ دے اور اسلام آباد کی دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا دے, بس کسی نے دیکھ لیا سر یہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر جنا سپر کی مارکیٹ میں, تو اس پہ جو ایک رسید بنا دی, ٹھپا لگا دی, میں نے اس کو بیچ دی. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ تو مطلب یہ چور نہیں, چیٹر جیسے نہیں کہتے چیٹر لوگ, یہ چیٹروں کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری قسم کی چیزیں کرتے ہیں. میں وہ لینگویج یوز کرنا چاہتا, بٹ دس از دیئر مینٹلٹی. انفارچونیٹلی اس مینٹلٹی کو وہ ہمارے قوم پر وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے. یہ بتا دیں اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا
کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ جو دھڑے اگر مل جاتے ہیں تو اس میں جو پیپلز پارٹی اس وقت کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں میئر لانے اور انتخابات جیتنے کے دعوے کر رہی ہے تو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گے اور ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی اچھی بات ہے، کوئی بھی جوڑ توڑ ہو، ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم کے 2 دھڑے ملیں، 3 دھڑے ملیں، 4 ملیں، 5 ملیں، جتنے ملیں، پولیٹیکلی ہم ان کا الیکشنوں میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم لوگ ہر چیز کے لیے اچھی تیاری الحمدللہ پیپلز پارٹی۔ شریف صاحب، الیکشن کمیشن نے جو ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے وہ ہٹانے کا لیٹر لکھا ہے صدر حکومت کو، صدر حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، ان کو ہٹائے گی یا نہیں ہٹائے گی؟ دیکھیں جی، جو بھی الیکشن کمیشن کے ہمارے اوپر احکامات ہوں گے، ہم اس کو عمل پیرا کرنے کے پابند ہیں قانونی طور پر۔ ہم وہ عمران خان نہیں ہے کہ ہم یہ کام، الیکشن کمیشن نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں دو تو میں دوں نہ دوں میری مرضی، وہ میری گھڑی میری مرضی، میری گوگی میری مرضی، وہ میرا بنی گالا میری مرضی، میری ریگولائزیشن میری مرضی، وہ ساری چیزیں یہاں نہیں چلیں گی۔ الیکشن کمیشن نے کوئی بھی احکام کیا ہے، حکم دیا ہے ہمیں، سندھ حکومت آئینی طور پر پابند ہے کہ ہر آئینی احکامات کو عمل پیرا کریں۔ اچھی بتا رہے ہیں عمران خان کے خلاف بڑی باتیں آپ لوگ کرتے ہو، لیکن عمران خان کو لانے اور مسلط کرنے والوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی، کیا بادشاہ فیض باجوہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور جرم کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آئین میں سرکاری ملازم کس طرح سیاست میں مداخلت کرتی ہے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان میں ختم ہونی چاہیے، اور اب یہ کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ ہمارے تمام ادارے غیر سیاسی ہیں اور وہ کسی پالیٹکس میں نہیں انٹرفیئر کریں گے، تو ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور بہت چیلنجز ہیں ان کے لیے، بڑی قربانیاں ان اداروں کی، اور ان اداروں کو جو مین ان کا کام ہے اس پہ بالکل پوری قوم ان کے ساتھ ہے، جو ان کی مین اسائنمنٹس میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ادارے نے ایک چیز کو کلیئر کیا ہے تو ہمیں اس اسپرٹ کو ہمیں بہتر طریقے سے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ آپ کے جو سینیٹر تھے انہوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ جو کچھ عمران خان کی حکومت کر رہی تھی، موجودہ حکومت بھی وہی پالیسیاں لے کے وہی کام کر رہی ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے جو عمران خان کی حکومت میں تھا اور موجودہ حکومت میں۔ کون سی پالیسی کی بات کر رہے ہو؟ گھڑی چوری کی؟ گھڑی چوری کی نہیں، جو دیکھیں جی، آپ معاشی پالیسی بات کریں، معاشی پالیسی معاشی ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے کرنی ہے، اور وہ میرے خیال سے پوری کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ملک، اس ملک کا بقا ہم سب کے لیے ہے، ہمیں سب نے مل کر جو ہے اس ملک کا بقا کرنا ہے، اس کی معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے، اس کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اس کی داخلی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور ہمیں اپنی سرحدوں کو بہتر کرنا ہے۔ ہر سچویشن کو ہم سب کا ہی فرض ہے، کسی ایک کا فرض نہیں، ہم سب کا فرض ہے۔ گورنر صاحب سر ہر چیز پہ نوٹس لیتے ہیں، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا تمام ایس ایچ اوز کو، سر آئینی طور پہ ان کو اختیارات ہیں کہ پولیس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں، الٹیمیٹم دے رہے ہیں وہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی کہ یہ شاید کنٹروورسی ہے کہ گورنر صاحب نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہو، مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں گورنر صاحب نے کوئی سیاسی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے، اور کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ شریف صاحب، ملک کے اندر حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، الرٹس بھی موجود ہیں، کراچی، سکھر، حیدرآباد، یہ کیا سمجھتے ہیں کس کانٹیکسٹ میں دوبارہ یہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے؟ دیکھیں یہ ایک لارج سبجیکٹ ہے، ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم تھا جس کا نام تھا عمران نیازی، جس نے بغیر سوچے سمجھے ان تمام دہشت گرد تنظیموں سے بات چیت کی کہ جی اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ جب آپ کسی کو تھوڑا کولڈ شولڈر دیتے ہیں یا کسی کو تھوڑا سافٹ کارنر دیتے ہیں تو پھر شاید اس چیز بڑی ہو، لیکن علاج اسکیل پہ، لیکن الحمدللہ ہماری جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں، ہمارے آرمی، ہماری ایف سی، ہماری رینجرز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری پولیس، ہمارے جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں، ان کی الحمدللہ اتنی اچھی کیپیسٹی ہے کہ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب ہم دے سکتے ہیں۔ لیڈیز ایک ہی خاتون بیٹھی ہے بیچاری، سوال پوچھ رہی ہے۔ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، کیا اس بار گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح ریڈی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کراتے جائیں گے؟ پولیس کے حوالے سے جو ایشوز رہے سیلاب کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ ایم کیو کا جو مطالبہ ہے حلقہ بندیوں کی درستگی پہ، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے، اور کیا الیکشن کمیشن سے آپ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی جائے حلقہ بندیوں؟ دیکھیں جی، جو بھی جائز چیزیں تھی وہ ہم نے
MQM की हों या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो भी गुजारिशात आई हैं, हमने उसको हमेशा, जमात इस्लामी ने भी जब भी गुजारिशात की हैं तो हमने उन सबको अच्छे तरीके से उसको देखा है। और अभी हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बलदियाती इंतखाबात के लिए। इंशाल्लाह 15 जनवरी को बलदियाती इंतखाबात होंगे और भरपूर तरीके से जो है सिंध हुकूमत अपना काम करेगी और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये पीसफुल हो, बगैर किसी जो है वो अमन अमान की सूरत को ख़राब किए हुए इसको पॉसिबल बनाए। आपका जो पहला सवाल था, ये पाकिस्तान की, मेरे पास किसी ने लिस्ट भेजी है, काफ़ी शहरों में फ़िलहाल वीज़ा को उन्होंने कुछ शहरों पे वीज़ा के लिए इशू बनाया हुआ है। डेफिनेटली फॉरेन डिपार्टमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री इसको देख रही है। आप हाँ, तो वही मेरे ख्याल फॉरेन ऑफिस को देख रही है, जो ये खबर है उस खबर को उस तरह कर रहे हैं। जो दूसरी बात है आपकी बीबी शहीद के केस की, बिल्कुल चल रहा है पिंडी कोर्ट में, और उसमें हर हेयरिंग पे जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से जो वकील हैं वो जाते हैं, वो वहाँ अपना केस प्लीड करते हैं। अदालतों को चाहिए कि जिस तरह इमरान खान के लिए रातों रात पंजाब हुकूमत के लिए अदालतें खुल जाती हैं और फैसले आ जाते हैं, इसी तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो केस है उसको डे टू डे बेसिस पे चलाकर और जो भी कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, पहली बात। दूसरा, इस मुल्क के आइन का जो खालिक था, इस मुल्क के एटम बम का जो खालिक था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका जो अदालती कत्ल था उसका भी एक रेफरेंस मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। आज दिन तक उसका कोई फैसला नहीं हो रहा, ना ही उसको उस पर कोई कार्रवाई हो रही है आज दिन तक। तो मैं अपील करता हूं हमारी तमाम अदालतों से कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो अदालती कत्ल था उसका रेफरेंस आपके पास पेंडिंग है, बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते फौरी तौर पर उस पर भी फैसला आ जाना चाहिए। और हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका जो केस है उस पर भी अदालतें जल्दी फैसला दें, ताकि ये नहीं है कि हमें सिर्फ यही इंप्रेशन जा रहा हो कि सिर्फ चंद जो अहम मुल्क के इशूज है उस पर तवज्जो नहीं जा रही और सिर्फ रेगुलर पॉलिटिकल बेसिस पे चीज़ों को देखा जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी। आपने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन से एक समाज अमल करने के पाबंद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन अब 2 बार आपको खत लिख चुका है कि एडमिनिस्ट्रेटर तब्दील करने, तो कब आप उसके अहकाम मानेंगे? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये, आपने माशी सूरत पर बात की, अभी कुछ देर कब जो है मुजम्मल असलम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा है कि उसमें उन्होंने कहा है, दावा किया है कि मुल्क जो है वो इस वक्त दिवालिया हो चुका है, क्योंकि फैक्ट्रियां भी बंद हैं, कारखाने भी बंद हैं और बाहर से कुछ आ भी नहीं सकता। तो किस तरह आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए जी, एक बात मैं वादे कर लूं कि अल्लाह ना करे मुल्क दिवालिया हो, और ये सबकी जिम्मेदारी है कि इस चैलेंज को, प्रेशर जरूर है आपकी इकोनॉमी पे, और ये मैं बता दूं कि सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया भर में इस वक्त रिसेशन जा रही है। पूरी दुनिया भर में सब महंगाई और मुख्तलिफ इशूज़, इकोनॉमिकल इशूज़ पूरी दुनिया भर में जारी हैं। तो डेफिनेटली हमारे पहले भी हमारी मईशत कमज़ोर थी और अब इस प्रेशर के बाद थोड़ा और असर पड़ा है, लेकिन इंशाल्लाह किसी किस्म की वो चीज़ नहीं होगी। सर, आपके नाकदीन आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फरिश्ते सिंध हुकूमत ने मामले में खसूसी लगवाए, इस बारे में कौन सा लगा जी? बहुत सारे मामले में खसूसी लगवा रहे हैं फरिश्ते। ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये गलत, अब कहते हैं कि लाइल्मी भी एक, मैं वो लफ्ज़ नहीं सुना, कहते हैं किसी भी लाइल्म शख्स ने अगर कोई बात कह दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। फाद हारून साहब जो है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की सिंध हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको जो है वो मीडिया एडवाइज़र लगाया है और वो हमारे साथ मिलकर टीम मेंबर काम करते रहेंगे और डेफिनेटली बहुत गुंजाइश है। आप बताया कि डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं
تو وہ ہماری اس میں معاونت کریں گے, ہماری مدد کریں گے. وہ ایکسپیرینس آدمی ہے, ان کا میڈیا بیک گراؤنڈ ہے اور اچھے پڑھے لکھے اور ہونہار قسم کے وہ جوان ہیں. تو اچھا ہے کہ ایک اچھی ٹیم میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں. تھینک یو.